بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی سیرت طیبہ کو پیش کر رہے ہیں، اور ان معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ میں ہماری گفتگو حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی اور ان حالات جو آپ کی زندگی میں وہ مکر و فریب حکومت جو آپ کو دھوکہ دینے اور لوگوں اور عوام کو فریب میں رکھنا چاہتی تھی، اس نے کیا کیا روش اختیار کی، اس سلسلے میں ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچ رہی ہے. اور گفتگو کا سلسلہ الحمدللہ پیج نمبر 552 تک پہنچ چکا تھا. آئیے گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. گفتگو یہاں تک تمام ہو گئی تھی کہ جب حکومت یہ دیکھتی تھی کہ امام کی پہچان اور امام کی شہرت لوگوں کے درمیان زیادہ بڑھ رہی ہے تو امام کو شہید کرا دیا کرتی تھی. امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کی ولی عہدی اس انداز سے قبول فرمائی کہ گویا قبول ہی نہیں فرمائی، لیکن یہ بات ہر ایک تک پہنچ گئی کہ مامون نے یہ اعتراف کر لیا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی امت کی امامت و خلافت کے لیے سزاوار ہیں. مامون نے ان سے خلافت قبول کرنے کی درخواست کی اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. البتہ مامون کے بے حد اصرار سے کچھ شرائط کے ساتھ ولی عہدی قبول فرما لی. خود یہ احساس اور امام علیہ السلام کی کامیابی اور مامون کی شکست کو بیان کرتا ہے. ولی عہدی قبول کرنے کا ایک نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اسلامی معاشرے کو اس بات کی اچھی طرح احساس ہو گیا کہ خلافت و امامت کا واقعی حقدار کون ہے. مامون نے اپنے ہاتھوں کس طرح حقیقت کا اعتراف کیا. اس کے علاوہ مدینے سے مرو تک کے سفر میں امام رضا علیہ السلام مختلف مسلم شہروں سے گزرے، اور اس زمانے میں جب رابطے کے وسائل حد درجہ محدود تھے، اس سفر کے ذریعے لوگوں کو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع مل گیا تو لوگوں نے نزدیک سے حق اور حقدار کو دیکھا. اور اس سفر کے اثرات خود ایک مستقل موضوع ہے. اس کا صرف ایک نمونہ شہر نیشاپور میں نظر آتا ہے. لوگ کس شوق سے امام کی زیارت کو ٹوٹ پڑ رہے تھے. ایک دوسرا نمونہ نماز عید ہے. اس کے علاوہ مامون کے دربار میں مختلف مذاہب کے بڑے بڑے جید علماء سے امام علیہ السلام کی گفتگو اور مناظرے، ان سب واقعات نے امام علیہ السلام کی حقانیت اور علمی منزلت کو واضح کر دیا، اور مامون کی حقیقت بھی سب کے سامنے واضح ہو گئی. مامون نے امام کی عظمت کو جتنا کم کرنا چاہا اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا رہا، اور مامون کی حیثیت روز بروز کم ہوتی چلی گئی. یہ ہے ہمارے ائمہ علیہم السلام کی سیاست کی روش کا معمولی سا انداز. واقعہ یہ ہے، امین کی ہلاکت کے بعد مامون مطلق الاعلان خلیفہ بن گیا اور تخت حکومت کا بلا شرکت غیر مالک بن گیا. جس وقت مامون نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اس وقت ملکی حالات کافی حساس تھے. بغداد جو بنی عباس کا دارالخلافہ تھا، جہاں اس سے پہلے امین کی حکومت تھی، بغداد کے رہنے والے خاص کر بنی عباس امین کے وفادار تھے، اور وہ مرو میں مامون کی حکومت کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور مامون کی حکومت ان کی مصلحتوں کے خلاف تھی. ان کے امور کی بنا پر مامون کی حکومت بہت زیادہ مستحکم نہیں تھی، وہ خاص کر بغداد میں اور زیادہ متزلزل تھی. اس کے علاوہ علویوں کی شورش اور ہنگامے مامون کی حکومت کو دہلائے ہوئے تھے، اور ان سے مامون کی حکومت کو سخت خطرہ لاحق تھا.
सन 199 ہجری میں محمد بن ابراہیم طباطبائی جو علویوں میں ایک جانی مانی شخصیت کے مالک تھے اور ان کے محبوب ترین فرد تھے، انہوں نے ابو سرایا کی مدد سے قیام کیا، اور اس کے علاوہ عراق اور حجاز میں بھی علویوں کے دوسرے گروہ نے بھی قیام کیا۔ جس زمانے میں امین اور مامون ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما تھے اور حکومت میں ضعف پیدا ہو گیا تھا، اس وقت سے بھی علیوں نے استفادہ کیا اور بعض شہروں پر قبضہ جما لیا تھا۔ کوفے سے یمن تک تقریباً ہر جگہ ہنگامے برپا تھے۔ مامون نے بے پناہ کوشش سے ان حالات پر قابو پایا۔ اس کے علاوہ وہ اس بات کا بھی قوی امکان تھا کہ ایرانی علویوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ایرانی مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے خاندان کے معتقد تھے اور اس اعتقاد کو شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ شروع میں بنی عباس جب بنی امیہ سے برسر پیکار تھے تو بنی عباس نے ایرانیوں کے اس اعتقاد سے فائدہ اٹھایا تھا اور خاندان پیغمبر کی بظاہر محبت کا دم بھر کر ایرانیوں کی ہمدردیاں اپنے ساتھ لے لی تھی اور انہیں بھی بنی امیہ کے خلاف برسر پیکار کر دیا تھا۔ مامون بہت ہی چالاک اور عیار تھا۔ اس کو اس بات کی کافی فکر تھی کہ کس طرح اپنی حکومت کو مستحکم کرے اور اس کے متزلزل ستونوں کو کس طرح مضبوط کرے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا دیا جائے تو یہ حکومت خود بخود مستحکم ہو جائے گی، کیونکہ جب امام رضا علیہ السلام ولی عہد ہو جائیں گے تو علوی اس سے راضی ہو جائیں گے، ان کی شورش اور ہنگامے ٹھہر جائیں گے اور اس طرح ایرانی بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور اس کی خلافت قبول کر لیں گے۔ یہ بات صاف واضح اور روشن ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی خلافت یا ولی عہدی سپرد کرنا صرف ایک سیاسی چال تھی، ورنہ جو خلافت و حکومت کے حصول کے لیے اپنے بھائی امین کو قتل کر دے اور خود اپنی شخصی زندگی میں ہر قسم کے فسق و فجور کا خوگر ہو، وہ یکا یک اتنا زبردست دیانت دار اور متقی و پرہیزگار کیوں کر بن سکتا ہے کہ خلافت و حکومت سے دستبردار ہو جائے؟ مامون کی یہ پیشکش اگر صرف ایک سیاسی چال اور مکر و فریب نہ ہوتی اور اس پیشکش میں ذرا بھی خلوص ہوتا تو ہرگز امام علیہ السلام اس پیشکش کو رد نہ کرتے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام سے بہتر کوئی بھی منصب خلافت و حکومت کا سزاوار نہ تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تاریخی شواہد موجود ہیں جس سے یہ بات واضح ہے کہ مامون کی اس پیشکش میں ذرا بھی خلوص نیت اور صداقت نہ تھی۔ ہم صرف بطور مثال چند شواہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام پر ایسے جاسوس معمور کر دیے تھے کہ وہ امام پر کڑی نظر رکھیں اور ہر ایک بات مامون کے گوش گزار کرتے رہیں۔ جاسوسوں کی ماموریت خود اس بات کی دلیل ہے کہ مامون کی نیت میں خلوص نہ تھا اور وہ امام کی طرف سے بالکل مطمئن نہ تھا۔ اسلامی روایات میں یہ روایت ملتی ہے، حشام بن ابراہیم راشدی امام سے بہت زیادہ نزدیک تھے، آپ ہی امام کے امور انجام دیا کرتے تھے، لیکن جب امام مرو تشریف لے گئے تو اس وقت حشام نے مامون کے وزیر فضل بن سہل ذو ریاستین سے ربط و ضبط پیدا کیا اور تعلقات استوار کیے، یہاں تک کہ جو کچھ حشام کو معلوم تھا وہ سب اس نے فضل سے دہرایا۔ مامون نے حشام کو امام کے لیے حاجب اور دربان معین کیا۔ تمام عمومی روابط کی ذمہ داری حشام کے سپرد کی تھی۔ حشام صرف ان لوگوں کو امام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت دیتا تھا جسے وہ خود مناسب خیال کرتا تھا۔ حشام امام علیہ السلام پر کافی سختی کرتا تھا۔ امام کے جاننے والے اور امام کے دوست امام سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے۔ جو کچھ گفتگو امام کے گھر میں فرماتے تھے حشام وہ سب باتیں مامون تک پہنچا دیتا تھا۔ مامون کو امام علیہ السلام سے کس حد تک دشمنی تھی اس کا تذکرہ ابو سلط نے ان الفاظ میں کیا ہے، جب علماء اور دانشمندوں سے بحث و مناظرہ ہوتا تھا تو امام علیہ السلام ان سب پر غالب آ جاتے تھے اور لوگوں کی زبانوں پر یہ حقیقت ہوتی تھی کہ خدا کی قسم منصب خلافت کے لیے امام زیادہ سزاوار ہیں۔ یہ ساری باتیں مامون کے معین کردہ جاسوس اس تک پہنچا دیتے تھے۔
جس وقت امام علیہ السلام خراسان میں مامون کے پاس تھے تو اس وقت جعفر بن محمد بن الاشعث نے امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا تھا: میرے خطوط پڑھنے کے بعد جلا دیا کیجئے تاکہ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ نہ پڑھنے پائے۔ امام علیہ السلام نے جعفر کے اطمینان کے لیے ارشاد فرمایا: میں ان خطوط کو پڑھنے کے بعد جلا دیتا ہوں۔ جس زمانے میں امام رضا علیہ السلام ظاہر اور ولی عہد اور مامون کے پاس تھے، احمد بن محمد بزنتی کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں: تم نے مجھ سے ملاقات کی اجازت مانگی ہے تو اس وقت سے ملاقات کرنا دشوار ہے۔ یہ لوگ آج کل میرے اوپر کافی سختی کر رہے ہیں، لہذا ان دنوں ملنا ممکن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ ان تمام باتوں کے علاوہ بعض اوقات مامون نے اپنے بعد اعتماد دوست اور اقربا کی محفل میں اپنی پلید نیت کی وضاحت کی ہے۔ مامون نے اور صراحتاً بیان کیا ہے کہ امام علیہ السلام کو ولی عہد کیوں بنایا گیا ہے۔ مامون کے درباریوں میں حمید بن مہران اور خاندان بنی عباس کے دوسرے افراد نے مامون کی اس بات کی سخت سرزنش کی اور ملامت کی کہ اس نے کیوں امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد منتخب کیا۔ اس اعتراض کا جواب مامون نے الفاظ میں دیا: یہ ہماری نظروں سے پوشیدہ اور دور تھے اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے تھے۔ ہم نے ان کو اپنا ولی عہد اس لیے بنایا کہ ان کی دعوت ہمارے لیے ہو اور وہ ہماری سلطنت و خلافت کا اعتراف کریں، اور ان کے عاشقوں پر یہ بات عیا ہو جائے کہ جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے تھے وہ ان میں موجود نہیں ہے۔ یہ خلافت ہمارا حق ہے، ان کا نہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم انہیں آزاد چھوڑ دیں گے تو وہ ایسا انقلاب برپا کر دیں گے جس پر ہم قابو نہ پا سکیں گے، اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جس کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہ ہوگی۔ ان حقائق سے یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو جو ولی عہدی سونپی تھی اس میں خلوص نیت، صدا اور صداقت کا ہرگز گزر نہ تھا، البتہ یہ صرف ایک سیاسی حربہ تھا۔ اس کی دلی تمنا یہ تھی کہ امام علیہ السلام کو اپنے رنگ میں رنگ لے اور ان کے دامن تقوی اور فضیلت کو داغدار کر دے، لیکن امام علیہ السلام نے خلافت اور ولی عہدی دونوں ہی پیشکش کو اس طرح قبول نہ فرمایا جو مامون کا منشا تھا، اور مامون اس سے حسب دل خواہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ اگر امام علیہ السلام خلافت کو قبول کر فرما لیتے تو اس صورت میں مامون کی شرط یہ ہوتی کہ ولی عہد کا منصب میرے سپرد ہو، تو اس صورت میں پہلے تو وہ اپنی حکومت کو شرعی رنگ دے کر حق ثابت کرتا اور پھر بعد میں خفیہ طور سے امام کو قتل کرا دیتا، اور اگر امام علیہ السلام بلا شرط ولی عہدی کو قبول کر لیتے تب بھی مامون کی خلافت اور حکومت کی حقانیت ثابت ہو جاتی۔ امام رضا علیہ السلام نے در حقیقت ایک تیسری راہ انتخاب فرمائی، اگرچہ امام علیہ السلام نے مجبوراً ولی عہدی قبول فرمائی، مگر مامون کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے، اور مامون اس عمل سے اپنی حکومت کی حقانیت اور شریعت ثابت نہ کر سکا، بلکہ ہر ایک پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ ایک ظالم حکمراں ہیں اور کس طرح بھی اس منصب خلافت کے لیے موزوں اور مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، ہم گفتگو کے سلسلے کو یہیں پر تمام کریں گے۔ ہماری گفتگو پیج نمبر 552 سے شروع ہو کر 558 تک پہنچ چکی ہے، لہذا سلسلہ یہیں پر تمام کریں گے۔ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ خدا حافظ، والسلام